کہ اے نبی جی اللہ ہماری مدد کرے یا نہ کرے میں تو آپ کی بات کو ماننا ہے۔ صحابہ کا یقین تھا اور کتنی محنت کری اور کس کے اوپر کری، کن لوگوں کے اوپر کری؟ ایسے لوگوں کے اوپر محنت کری کہ ان کے اوپر کوئی بادشاہت کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی جہالت کا دور، اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایسا دور تھا کہ اگر کسی کے جانور نے کسی کے کھیت میں بڑھ کے چارہ چر لیا، جانور ہے اگر بندھا رہے گا تو اپنے ٹھیے پہ رہے گا، کھل جائے گا تو جدھر اس کا منہ اٹھے گا ادھر کوئی چلا جائے گا۔ تو یہ بتایا کہ اگر کسی کے کھیت میں جانور چلا گیا اور اس نے چارہ چر لیا یا نہ بھی چرا تو اس کے اوپر جنگ ہوتی تھی کہ ہمارے کھیت میں فلاں کے جانور نے بڑھ کے چارہ چل لیا ہے یا بڑھ رہا ہے، اور کتاب کے اندر لکھا کہ 63 سال تک اس پہ جنگ ہوتی تھی اتنی سی بات کے اوپر۔ اور جب اس کا انتقال کا وقت قریب آتا تو اپنی اولادوں کو نصیحت کر کے جاگ رہا کہ میرے کھیت کے اندر فلاں کا اونٹ بڑھ گا، یہ جانور بڑھ گا ہے، تجھے جو ہے اس سے صلح نہیں کرنی، تجھے اس سے پیار و محبت سے بات نہیں کرنی، بلکہ اس سے بدلہ لینا ہے۔ اتنی جہالت کا دور۔ اگر کوئی عورت اس وقت راستے سے جاری ہے اور وہ حمل سے ہے تو 2 آدمی آپس میں بیٹھ کے یوں کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اب ایسے کوئی پتہ لگ جائے گی؟ ایسے پتہ نہیں لگے گا۔ تو اسے بلایا اور پیٹ چاک کر دیا اس کو وہیں۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اسے، ڈاکٹر تو دوا بھی دے دے گا، انجیکشن بھی لگائے گا، پریشانی سے اس کی کچھ پریشانی کم ہوئے گی، لیکن وہاں کا دور کیسا؟ کتنی تڑپتی رہے، کتنی پھڑکتی رہے، کتنی بلبلاتی رہے، پیٹ کر دیا چاک اور دیکھ لیا کہ اس کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے یہ لڑکی ہے۔ ایسے دور کے اندر اور اللہ کے نبی جب دنیا کے اندر آئے اسی دور کے اندر آئے جب دنیا کے اندر بگاڑ تنت پہ چل گیا اور بہترین طریقے سے بگاڑ ہوا، پھر اللہ رب العزت نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا جس نبی کے وسیلے سے پوری دنیا کے نظام کو اللہ نے بنایا اور پوری دنیا کے نظام کو چلایا سنوارا۔ وہ نبی اللہ نے مکہ المکرمہ کے اندر بھیج دیے۔ کیوں بھیجے؟ اس کی بھی وجہ لکھی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کہیں اچھی جگہ بھیج دیتے تو لوگ یوں کہتے وہ تو سدھرے ہوئے آدمی ہیں، نبی نے محنت کر لی اور سدھر گئے۔ کسی مالدار علاقے کے اندر بھیج دیتے تو یوں کہتے کہ وہ تو مالدار علاقہ ہے، پیسے کے زور سے جو ہے لوگوں نے بات مان لی۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ایسی جگہ بھیج دیا کہ کوئی ایک دوسرے سے صلح رحمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھیج دیے جاؤ نبی جی محنت کیجیے۔ اب نبی علیہ السلام نے محنت کرنی شروع کر دی، اور اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے آپ کا 40 سال کا زمانہ، اس میں آپ نے بڑی محنت کری۔ لوگ یوں کہتے تھے کہ آپ تو بالکل سچے ہیں، آپ تو امانت دار ہیں، آپ خیانت کرنے والے نہیں ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، صادق ہیں، ساحر بھی نہیں، جادوگر بھی نہیں، آپ بالکل صادق ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ آپ محنت کرتے رہے۔ پھر ایک روز آپ نے سارے قبیلے کو اکٹھا کرا اور یہ کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان سے کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ کی بات کو ہم تصدیق کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو۔ ہاں، اللہ چاہے سب کچھ کر سکتا ہے،
اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جس نے اللہ کی مانی، لیکن اس نے اللہ کو تو مانا، اللہ کی نہیں مانی، وہ آدمی کامیاب نہیں ہے۔ ایک انسان وہ ہے اس نے اللہ کو بھی مانا، اللہ کی بھی مانی، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا تو بھی بیکار۔ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور اقرار کر لیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس کے اوپر ہم سب کچھ کر دیں گے، لیکن دل سے اس کی تصدیق نہ کریں، ہم نبی کو نہ مانیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی بات کو بھی مانو، اور نبی کو بھی مانو اور نبی کی بات کو بھی مانو۔ غیر تو کہہ رہے ہیں کہ اوپر کرنے والا سب کچھ جو اوپر والا کرے، ہندو کہتے ہیں گوڈ بھگوان کرے، عیسائی کہتے ہیں گوڈ کرے، کوئی کہہ بے رام کرے، کوئی کہہ بے کچھ کرے، کوئی کچھ کرے، لیکن کرنے دھرنے والی ذات تو صرف ایک اللہ کی ہے، جو انسان کے پیٹ میں رہ کے بچے کو روزی دیتا ہے، وہ کرنے والی ذات ہے۔ کھیتی کون کرے؟ اللہ نے انسان نے دانا کھیت کے اندر ڈالا، اللہ کی قدرت اور ضابطہ یہ ہے کہ اس کو گلائے گا، گلانے کے بعد پھر زمین کو پھاڑتا وہ کھڑا ہو جائے گا، یہ اللہ کی۔ اللہ رب العزت آسمان سے بارش برساتے ہیں، اگر آم کے اوپر بارش جائے گی تو کھٹا اور میٹھا بن جائے گا، وہی بارش کا قطرہ اگر تربوز پہ جائے گا تو اس کا ذائقہ الگ بن جائے گا، سیو پہ جائے گا تو کچھ اور ذائقہ بن جائے گا، چیٹے کے اوپر جائے گا تو اس کا اثرات کچھ اور ہوگا، اور سانپ کے اوپر اگر وہ بارش کا قطرہ جائے گا تو اس کا اثرات کچھ اور ہوگا۔ پانی وہی ہے کہنے کے لیے، پانی وہی ہے، لیکن اس کی خصوصیت اور اس کی تاثیر الگ الگ بنا دی۔ دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات ہیں، کوئی بھی مخلوق نہیں کماتی صرف انسان کے۔ نہ کسی کوے کو کہیں دفتر میں بیٹھا ہوا دیکھا ہوگا، نہ کسی گائے اور بھینس کو جو ہے پینسل لے کے وہاں آفس میں بیٹھا ہوا دیکھا ہوگا، نہ کسی بھی جانور کو ایک دوسرے کی ڈیوٹی کرتا ہوا دیکھا ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری جو مخلوق ہیں، 17,998 جو مخلوق ہیں، یہ انسان کے لیے بنا دی، اور انسان کو اور جنات کے لیے اپنے لیے بنا دیا۔ انسان اور جنات یہ دونوں جو مخلوق ہیں اللہ رب العزت نے اپنے لیے بنائی ہیں، عبادت کرنے کے لیے۔ ہاں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ چلے آ رہے ہیں، ہاتھ میں سانپ ہے اور شیر کی سواری ہے، کائے پہ بیٹھے؟ شیر پہ۔ دیکھنے والے نے بڑے تعجب سے دیکھا اور یہ کہا کہ اوہو، شیر کی سواری کر رہے ہیں اور ہاتھ میں جو ہے سانپ ہے۔ سانپ کا کام کیا ہو؟ ہنکار مارنا، کر دے وہ اپنا کام۔ لیکن جب اس نے دیکھا اور جب شیخ اس کے پاس کو آئے تو یوں کہا کہ حضرت میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یوں کہا کہ اسمع یسمع لک او کما قال